اور ہوتی ہے, اور ڈیلی ہم جو ہے ملاقات کرتے ہیں, ڈیلی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپڈیٹ آپ کو رکھتے ہیں, آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, معاملات اور حالات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں. ان پروسیس کی اگر بات کر لی جائے تو آج ورلڈ لٹریسی ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے 8 ستمبر کو. خاص طور پر جو ہے وہ خواندگی کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے, اور اس کو ریلیٹ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی کیا اقتدار ہے, آپ کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے, لینگویجز کیسی ہونی چاہیے, کیا آپ کی اقتدار جو آپ سیٹ کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ شرح خواندگی کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. پاکستان میں اگر آپ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ لیں, شرح خواندگی کو دیکھ لیں, تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی تک پاکستان کو بنے 70 سال سے زائد ہو چکے ہیں, مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آج تک اس لٹریسی ڈے کا مطلب جو ہے وہ نہیں سمجھ سکے. پوری دنیا جو ہے وہ اس دن کو جو ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے مناتی ہے, کیونکہ ان کے اسپیکٹس جو ہے وہ واضح ہو جاتے ہیں, ان کی جو چیزیں ہیں, جو ان کی تعلیم ہے, جو ان کا معیار ہے, انہوں نے کون سی لینگویج میں جو ہے وہ کام کرنا ہے, تمام چیزیں جو ہے واضح ہو جاتی ہیں. یہاں پر ہم آدھا بچوں کو سلیبس جو ہے وہ انگلش پڑھاتے ہیں, آدھا اردو پڑھاتے ہیں. سلیبس میں کیا ہوگا, تعلیم کیسی ہونی چاہیے, بچوں کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت پر جو ہے وہ غور کیا ہونا چاہیے, ان تمام چیزوں سے ہمارا لینا دینا جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا. پاکستان جیسا ایسا ملک جہاں پر ہم جو ہے وہ فخر سے یہ کہتے ہیں کہ بینگ اے پاکستانی وی فیل پراؤڈ مائی سیلف, وی فیل پراؤڈ کہ ہم جو ہے وہ پاکستانی ہیں, ہمارے بچے پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, ہماری جنریشن پاکستانی ہے. تو ہم پاکستانی ہونے کے باوجود جو ہے ان تمام چیزوں سے ابھی بہت دور ہیں. دنیا میں جو بہترین دن منائے جاتے ہیں ان کے اسپیکٹس ہوتے ہیں, ان کے نتائج نکلتے ہیں, وہ بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. اور آج اگر میں آپ کو بتاؤں کہ خواندگی کے عالمی دن 8 ستمبر کے حوالے سے, کہ 8 ستمبر جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ پراپر طریقے سے منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں, تو یہ تعلیم, علم اور تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ کانسنٹریٹ کیا جاتا ہے, اس دن کو جو ہے وہ ریلیٹ کیا جاتا ہے. اور کسی بھی ملک کی ترقی میں تعلیم سب سے پہلی چیز ہے. تعلیمی یافتہ جو قومیں ہیں وہی دنیا میں سروائیو کرتی ہیں, وہی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتی ہیں, اور وہی آنے والے وقت میں جو ہے وہ اپنے ملک کا نام روشن کرتی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں. تعلیم ملک کا ایک ایسا سرمایہ ہے, اور خاص طور پہ تعلیمی یافتہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے لیے اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ شاید پاکستان میں تو تعلیمی یافتہ لوگوں کی اس طرح جو ہے وہ کمی بھی ہے, اور ساتھ اگر کوئی تعلیمی یافتہ ہے تو وہ دوسرا اس سے پرابلم اس کو اتنی ہے, تکلیف اتنی ہے کہ یہ اتنا تعلیمی یافتہ کیوں ہے, یا اس کے پاس جو ہے وہ اتنی ڈگریز یا اتنی تعلیم جو ہے وہ کیوں ہے. کیونکہ جو بندہ تعلیمی یافتہ ہوتا ہے ظاہر ہے اس کا دماغ جو ہے وہ دوسرے سے 10 گنا زیادہ چلتا ہے, اور ظاہر ہے وہ اپنے دماغ کو جو ہے وہ رینیو کرتا ہے, پڑھتا ہے, سیکھتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے پاکستانی سے بہت دور ہیں. ہم اپنی ٹینشنز میں پھنسے ہیں, ہمارے مسائل جو ہے وہ پیسے سے شروع ہو کے پیسے پہ ختم ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے بھی جو ہے وہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے. ابھی تک ہم جو تعلیم کے حقوق ہیں ان کا کوئی قانون ہی مرتب نہیں کر سکے. ان کو چلنا کیسے ہے, اپنے بچوں کو پڑھانا کیسے ہے, ہم یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بھول چکے ہیں. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنے آپ سے جو ہے وہ مخلص ہے, تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم جو ہے وہ دلوائے گا, اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ تعلیمی یافتہ بنا کے اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ آگے سروائیو کر جو ہے وہ کرے گا. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر معاشرے میں تعلیم نہیں ہوتی وہاں نفرتیں جنم لیتی ہیں, وہاں ایک دوسرے سے تکلیف ہوتی ہے, وہاں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہوتی ہے, جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے کا یہ ایلیمنٹ اسی لیے ہے کہ ہم جو ہے وہ شرح خواندگی پر جو ہے وہ کانسنٹریشن ہی نہیں ہے. پاکستان 70 سال سے زائد بنے ہوئے ہو گئے ہیں, اور ابھی تک ہماری بنیادی سہولتیں ہم ان سے محروم ہیں. ہمیں نہ صحیح طرح سے خوراک میسر ہے, نہ صحت میسر ہے, صحت کی فیسلٹیز میسر ہے, نہ تعلیم و تربیت میسر ہے. جو تربیت آپ کو آپ کے گھر سے ملنی ہوتی ہے, آج والدین اپنے کاموں میں اتنے بیزی ہیں کہ بچوں کو تربیت دینے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے. تعلیم کی بات کر لیں تو اساتذہ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے, اور جس طرح وہ پراپر طریقے سے ایک چیز کو سمجھاتے تھے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آج کوئی جو ہے ٹیچر کسی کو سمجھا دے تو ہمیں تشدد کے کیسز نظر آ جاتے ہیں. بچے جو ہیں وہ ینگسٹرز جو ہیں وہ غصے میں آ کر جو ہے وہ ٹیچرز پہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, ان کو گالم گلوچ کرتے ہیں. یہ ہم اپنی عوام کو دے رہے ہیں. ہم اپنے پاکستان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے, اور ہمارے پاکستان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پوری دنیا میں آج جو تعلیم و تربیت کا دن منایا جا رہا ہے, اگر ہم دیکھیں تو ہم تو بہت پیچھے ہیں.
ہم تو کسی جگہ پر بلونگ کرتے ہی نہیں, کہیں اسٹینڈ کرتے ہی نہیں. ہم بینگ اے ڈاکٹر بھی ہماری ڈگریز جو ہے وہ باہر ہمیں جا کے دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں پھر سے باہر کی یونیورسٹی سے جو ہے وہ ڈگری لے رہی ہوں, پھر باہر کی یونیورسٹی میں نے جو ہے وہ ایڈمیشن لے لیا ہے کہ پاکستان کی میری ڈگری کی کوئی ویلیو جو ہے وہ باہر موجود نہیں ہے. تو ہم کیا ہے, ہمارے پاس ایسی یہاں پر فیسلٹی موجود نہیں ہے, ہمارے پاس یہاں پر اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. کیوں موجود نہیں ہے؟ ہونی چاہیے, موجود ہونی چاہیے. ہمیں ان سب چیزوں پر جو وہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہماری جو حکومتیں ہیں, ہماری جو ریاست ہے, ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ ڈیل نہیں کر رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ, اور اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم اپنے اسلام کو ہی پڑھ لیں تو تعلیم و تربیت ہمیں ہمارے مذہب سے ہی ملتی ہے کہ ہمیں اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اچھی تربیت حاصل کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا موجود نہیں ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ موجودہ عہد کے جو علوم ہیں ہمیں ان پہ عبور حاصل نہیں ہے. ہم اگر اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہم ڈاکٹر بنتے ہیں تو صرف ہم ڈاکٹر بنتے ہیں, ہمیں دوسرے کسی علوم سے جو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, جس میں اسلامیات بھی ہے, سوشلزم بھی ہے, جس میں جرنلزم بھی ہے. ان تمام چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے اپنے جو ہے وہ پڑھائی اتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, اتنی خشک ہوتی ہے کہ ہم دوسری طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش نہیں کرتے. بٹ جو لوگ پڑھتے ہیں, جو لوگ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں, تعلیم اور تربیت پہ کانسنٹریشن کرتے ہیں, وہ لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں, پوری دنیا میں. جب آپ جو ہے انسائکلوپیڈیا پڑھتے ہیں, آپ جو ہے وہ پوری دنیا کی ہسٹری پڑھتے ہیں, آپ بڑے بڑے کامیاب لوگوں کو پڑھتے ہیں, تو آپ کو ان کی ہسٹری سے پتہ لگتا ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں. اور صبح جلدی اٹھ کے جب آپ پڑھتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, اسکول صبح کیوں لگتے ہیں؟ اسی لیے کہ جو صبح کے ٹائم کام ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ جو ہے وہ پورا دن جو ہے اس کو پراپر طریقے سے نہیں سر انجام دے سکتے. پاکستان میں ناخواندگی جو ہے جناب اس وقت خوفناک حد تک جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. اور اول تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بچے اسکول میں جاتے ہی نہیں ہیں, اسکول میں جو ہے وہ جانا چاہتے ہی نہیں ہیں. اور اس سے زیادہ تعداد جو ان بچوں کی ہے جو اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہیں رکھ پاتے, جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ بچے اسکول جائیں, اپنی تعلیم حاصل کریں. والدین بچوں کو نہیں پڑھا پاتے, بچے بڑے لائق ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی جو ہے فیسلٹی نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا سکیں. آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی آنے والی نسلوں کو پڑھانا ہے. ہمیں انہیں جو ہے وہ محنت مشقت میں نہیں ڈالنا, بلکہ ہمیں انہیں پڑھا لکھا کر اپنے ملک کے لیے کسی قابل بنانا ہے. ان کی تعلیم و تربیت پر ہمیں غور کرنا ہے, کانسنٹریشن کرنی ہے. یہ تمام چیزیں آج کے دن ہمارے عہد کرنے کی ہیں, والدین کے لیے, ان ٹیچرز کے لیے. اب آگے اسکول کھل رہے ہیں, 15 ستمبر سے جو ہے وہ اسکول کھولنے کا اعلان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ جی 15 ستمبر سے جو ہے وہ تمام مرحلہ وار جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے. اور اس میں کیا معاملات ہیں, کس طرح سے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کی زیر صدارت جو ہے وہ ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق بین الصوبائی جو تعلیم کا اجلاس ہے وہ ہوا. اس میں تمام لوگوں نے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی اپنی مشاورت کی, اپنے اپنے مشورے دیے, فیصلے کیے. اور اس میں جو ہے وہ 15 ستمبر سے تعلیمی اداروں میں پڑھائی کا سلسلہ بحال کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ اس معاملے کو کر لیا گیا ہے. لیکن اس میں جو کچھ چیدہ پوائنٹس ہیں جو رکھے گئے ہیں وہ کچھ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہیں, جو سمجھ میں آنے والے بھی ہیں, نہیں بھی. کچھ سلیبس پڑھایا جائے گا, کچھ سلیبس نہیں پڑھایا جائے گا. کل میں ڈاکٹر مراد داس کی جو ہے وہ بات سن رہی تھی, صوبائی وزیر تعلیم جو ہے ہمارے پنجاب کے, انہوں نے جو ہے وہ سمپل جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ جی شفقت محمود صاحب کی بھی جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ سنا ہوں بات, تو انہوں نے یہ کہا جی کچھ سلیبس پڑھایا جائے گا, جیسے کہ میں پہلے آپ کو اپنے پروگرام میں بتا چکی تھی کہ جی 60% پڑھایا جائے گا, 40% نہیں پڑھایا جائے گا. اب جو 40% نہیں پڑھایا جائے گا اس کو کور کیسے کیا جائے گا؟ یہ کوئی ٹیچر یا کوئی پروفیسر ہی ہمیں جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے وہ اس کے بارے میں آگاہی دے سکتے ہیں کہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے حکومت کی, یہ پلاننگ کیا ہے کہ سلیبس کو کم کر دیا ہے, یہ کیا پڑھایا سب کچھ ہی جائے گا, صرف پیپر میں جو ہے وہ کم سلیبس آئے گا. یہ کچھ اسپیکٹس ایسے ہیں جن کو کلیئر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر جناب انہوں نے کہا ہے کہ جو پری پرائمری اور پرائمری کلاسز ہیں وہ 30 ستمبر سے شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے, اور 6 سے 8ویں تک کی جو کلاسز ہیں وہ 23 ستمبر سے شروع کرنے کا کہا گیا ہے. یعنی 15 سے اسکول ضرور کھل رہے ہیں, لیکن جو پری پرائمری اور پرائمری کلاسز ہیں وہ 30 ستمبر سے شروع کرنے کا جو ہے اعلان کیا گیا ہے. اس سے پہلے تمام جو ہے وہ اسپیکٹس پہ نظر ڈالی جائے گی, دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھا جا رہا ہے, ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے, نہیں کیا جا رہا. پھر 6 سے 8ویں تک کی کلاسز 23 ستمبر سے شروع ہوں گی. اب کاشف مرزا صاحب جو ہے وہ پہلے انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا, پرائیویٹ ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا تھا, انہوں نے ہمیں بتایا تھا
کہ انہوں نے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پہلے ہی حکومت کو جو ہے وہ پیش کی ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ایس او پیز جو ہے وہ بنائے ہیں. اب میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے جو ہے وہ پورا کلیئرلی جو ہے وہ تمام چیزیں بتا دی، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کلیئر نہیں ہوئی. تو وہ کاشف مرزا صاحب بھی جو ہے وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ 15 سے اسکول کھل رہے ہیں، لیکن یہ جو 23 سے 30 سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ کلاسز جو ہیں وہ 6 اور 7ویں اور 8ویں 23 ستمبر سے سٹارٹ ہوں گی، اس کا کیا اسپیکٹس ہے، یہ کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ السلام علیکم کاشف مرزا صاحب. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گی. جی آپ تو پہلے مطلب میرے پروگرام میں اس چیز کو جو ہے وہ بتا چکے ہیں، آپ نے کلیئرلی جو ہے وہ تمام چیزیں بتائی تھی. یہ ویسا ہی کچھ جو ہے ہم نے جو ہے وہ شفقت محمود صاحب کی زبانی بھی جو ہے وہ سن لیا. تو یہ کیا ہے کہ 23 کو جو ہے وہ 6 8ویں کلاسز اور سے سٹارٹ لیا جائے گا، یہ ذرا مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ یہ کس طرح سے ہے. دیکھیے جی، اس حوالے سے تو لاسٹ پروگرام میں بھی آپ ہی کے کافی ڈیٹیل میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ تو گورنمنٹ کے بیسکلی اپنے جو پبلک اسکول تھے ان کا اشتہار تھا، جہاں ان کو 50 ارب روپیہ چاہیے تھا ایس او پیز کمپلیٹ کرنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے وہ خرچنے کی بجائے انہوں نے یہ آسان راستہ یہ سمجھا کہ پہلے ہم جو ہے 9-10 کے بچوں کو پبلک اسکول والے کو بلا لیں اور پھر ان کے ریزلٹس دیکھیں اور اس کے بعد پھر فیز وائز باقی کو نہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک امر ہے. اور کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس تو سکسیس سٹوری دو ہیں. ایک تو جو ہم نے مدارس کو دیکھا 2 ماہ قبل انہوں نے تعلیمی ادارے کھولے، نہ صرف کھولے ایس او پیز کے عین مطابق، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہوا، لوگ پوری دنیا میں اس کی جو ہے وہ تعریفیں بھی ہوئی. پھر دوسری سکسیس سٹوری ہمارے پاس ہے ہمارے پرائیویٹ اسکول. ہم نے 15 اگست سے جو ہے باقاعدہ طور پہ ریگولر کلاسز پورے پاکستان میں شروع کر دی ہیں اور ایس او پیز کے عین مطابق کی ہیں، اور ان سے بہت بہتر ہم نے ایس او پیز ان کو جو اپریل میں دیے اس کے مطابق امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ایشو گورنمنٹ کا جو ہے جو اس میں واضح طور پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے 20 سال پہلے 1,52,000 پبلک اسکول تھے جو کم ہو کے آبادی 57% بڑی، ان کے ادارے جو ہیں 1,31,000 پہ آ گئے، کیونکہ یہ وہ خرچتے ہی نہیں ہے. 70% مسنگ فیسلٹی ہے، 2% جی ڈی پی کا رکھتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے پورا خرچتے، بلاک ایلوکیشن ہوتا ہے. ابھی فوری طور پہ گورنمنٹ کو جو ضرورت ہے اپنے سرکاری اسکولوں میں وہ ان کو چاہیے 50 ارب روپیہ. گن لینی ہے، انہوں نے اسٹاف رکھنا ہے، انہوں نے سینیٹائزر دینے، انہوں ماسک کا کرنا ہے. اب مجھے لگتا ہے کاشف صاحب یہ بہت مشکل ہو جانا ہے حکومت کے لیے سب چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کرنا. ایس او پیز تو بنا دیے ہیں، ایس او پیز کو فالو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا یا کروانا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ڈیٹس دے رہے ہیں کہ 30 ستمبر سے یہ کلاسز سٹارٹ ہوں گی، 23 سے یہ سٹارٹ ہوں گی، تو اس کے درمیان کے عرصے میں جو ہے وہ یہ کیا کریں گے؟ کیا فنڈز اکٹھے کریں گے، لوگ اکٹھے کریں گے؟ ابھی تک کوئی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کلیئر جو ہے وہ چیز سامنے نہیں آ سکی. آپ کیا اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں؟ میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. دیکھیں کتنی افسوس والی بات ہے کہ ہمارا 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ ان تعلیمی اداروں میں ہے، ہمارے پاکستان کی وہ اولادیں ہیں اور ان کا بیڑا گرک کرنے پہ یہ ٹوٹے ہوئے ہیں. کیا ان کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ماسک نہیں ہے تو رومال باندھ لیں. وہ خدا کے بندو، تم اپنی اولادوں کو تو تم دے رہے ہو، ماسک بھی دے رہے ہو، اپنے سینیٹائزر بھی ان کو پرووائڈ کرتے ہو. جو ہماری بچے ہیں جو 7.5 کروڑ پاکستانی بچے جن کو تم نے آؤٹ آف اسکول کیا، اگر اسکول میں آ رہے ہیں تو وہ آپ غور کریں کہ ان کو آپ جینے کا حق بھی نہیں دے رہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں جی کرونا خدا نہ کرے پھیلنا جائے. انہوں نے 2 کام غلط کیے. ایک تو انہوں نے آپ نے غور کیا، ایک تو فیز وائز کھولا، ان کا تعلیم کا سلسلہ پہلے ہی بند ہے. ہمارے جو ہیں جو ونٹر ایریا ہے بلوچستان کے، وہ تو دسمبر میں مکمل طور پہ وہاں پہ موسم ایسا بند ہو جائے گا دوبارہ. وہاں آپ صرف 9-10 کھول رہے ہو. 9-10 میں بھی میں عرض کروں انہوں نے کیا کہا کہ جی ایک دن آپ بلائیں گے ایک دن نہیں بلائیں گے، اور پھر ڈبل شفٹ نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ جو ایک دن آئے گا ایک دن نہیں آئے گا، تو 2 ماہ اگر وہاں ونٹر ایریا میں رہتا ہے تو وہ مشکل 1 ماہ پڑے گا. اور پھر اگر ڈبل شفٹ ہوگی تو آدھے بچے، ہم نے ان کو پلان دیا تھا کہ ہم ڈبل شفٹ کریں گے مارننگ اور آپ نے یہی کہا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. جی ہاں. اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا ہم 3 دن جونیئر 3 دن سینئر سیکشن بلائیں گے اور یہ ایس او پیز کے اوپر ہم امپلیمنٹ کر کے دکھا لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ان کی بدنیتی ہے. یہ جو ہے ہمارا یہ تو مجھے کنفیوژن جو ہے وہ لگتی ہے، اور یہ کنفیوژن بچوں کی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے میں کہتی ہوں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. کنفیوژن میں جو ہے وہ یہ تمام فیصلے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. رات بھی میں دیکھ رہی تھی ڈاکٹر مراد آصفی
اور شفقت محمود صاحب بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے وہ خود بھی کنفیوزڈ ہیں, انہیں خود بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے جو SOPs بنا دیے ہیں کہ ہم ان کو فالو کروانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. اب پتہ نہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا کریں گے آگے جا کے, مسائل جو ہے وہ کہیں کھڑے نہ ہو جائیں, کہیں خدا نہ خواستہ بچوں کو جو ہے وہ کوئی اور پرابلم نہ سٹارٹ ہو جائے. یہ کیا ایک بچہ اتنی دیر آئے گا, اتنی دیر نہیں آئے گا, اتنے بچے آئیں گے, اتنے نہیں آئیں گے, تو باقی سارے بچے کدھر جائیں گے؟ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ میں آپ ہی کی بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوگی. سوشل ڈسٹینسنگ کرنا, مینٹین رکھنا مشکل ہو جائے گا جب آپ نے سنگل شفٹ کیا ہے. تو جب ہم نے ان کو پلان دیا تھا اس میں فار ایگزامپل 200 اسٹرینتھ تھی, اس کو 4 حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیا. ہم نے 2 شفٹ کی, ہم نے ان کو کہا کہ 3 دن جونیئر 3 دن سینئر آئیں گے. تو وہ جو تھی 200 کی اسٹرینتھ والا اسکول 50 سے زیادہ نہیں جائے گا. اب انہوں نے کہا سنگل شفٹ کرو, ایک دن آئے گا ایک دن نہیں آئے گا, تو وہ تعلیم کا بھی نقصان اور بچوں کی جانوں کے اوپر بھی یہ خطرہ ہے. اور بچوں کو جب آپ نے ایک دن جو ہے وہ گھر بٹھا دیا تو اگلے دن وہ نہیں آئیں گے اسکول. بچے تو ریگولر جو بچے آتے ہیں نا, بس یہ بچوں کی مینٹالٹی ہے, بچے نہیں اٹھتے پھر, وہ کہتے ہیں ایک دن چھٹی ہوگی کل بھی چھٹی ہے. ایگزیکٹلی. اور سب سے بڑی بات ہے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں ہوگی. اتنا بڑا اسکول ہے, یہ اگر کہتے ہیں کہ 23 کو ہم کھولیں گے مڈل سیکشن, پھر اس کے بعد 30 کو ہم کھولیں گے جو ہے جونیئر سیکشن. اس کا مطلب جب آپ کی پوری اسٹرینتھ ہائی ہوگی اور آپ ایک دن بلائیں گے سارے بچوں کو, چاہے آدھوں کو بلا لیں, تو اگلے دن ایون دین ایک بڑی اسٹرینتھ کو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گی, جس سے کورونا کا جو ہے جن سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے بچانا ہے, یہ تو اور رسک ہے. سینیٹائزر یہ نہیں دیں گے اسکول. ابھی آپ نے دیکھا وہ کے پی نے, اس نے بلوچستان نے کہا کہ ہمارے پاس سینیٹائزر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ انہوں نے, اچھا ایک اور خطرناک بات تو میں آپ نے کل بھی آبزرو کی ہوگی, انہوں نے تو یہ بھی کہا جی جو ٹیچر ہیں ان کے بھی جو ہے وہ کورونا ٹیسٹ جو ہے وہ لازم, انہوں نے کہا وہ اپنا قرار دیا. ہمارا مراد راس جو ہے منسٹر جہاں یہ عموماً اس قسم کے جو ہوتے ہیں نا شرارتیں اور اس قسم کی چیزیں جو آپ کر ہی نہیں سکتے, یہ عموماً یہاں ہی سے مراد راس صاحب کے ذہن کے خزانے میں سے نکلتی ہیں. اور اب آپ مجھے بتائیں جی, پورے پاکستان میں 25 لاکھ پبلک اور پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر ہیں, سب کے کورونا ٹیسٹ کرائیں. 8,000 سے 15,000 تک کی کاسٹ ہے. سر یہ تمام چیزیں پاسبل ہی نہیں ہے. اور پھر پتہ ہے کتنا 50 ارب روپے آپ کو چاہیے ان 25 لاکھ ٹیچر کے کورونا ٹیسٹ کروانے کے لیے. اتنا آسان نہیں ہے, تو یہ تو پہلے بہت آسان ہے. اور یہ انہیں نہیں, یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ٹیچر ہیں یہ وہ جا کے خود سے کروائیں گے. وہ ٹیچر جن کو آپ نے پچھلے 8 ماہ سے جو ہے بے روزگار کیا, سیلری نہیں ملی, ان کو بیچارے کہاں سے کروائیں گے؟ یقیناً اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ پھر ان کی اپنی کوئی دوستوں کی لیبارٹری ہو سکتا ہے, یہ ذاتی طور پہ ان کی لیبارٹری منی ہو, تو یہ کمانے کے فری آف کاسٹ تو نہیں ہوگا, فری آف کاسٹ تو نہیں ہوگا, ان کی جیب سے پیسے نہیں, بوجھ پڑے گا. اور یہ بوجھ امپلیمنٹ نہیں ہوگا جب آپ, اچھا سب سے بڑی بات چلیں یہ ساری چیزیں بھی اگر ہم کہتے ہیں ہو جائے تو ان کو ٹیسٹ کروانے کے لیے آپ کو پتا ہے 6 سے 8 ماہ لگے ہیں. پنجاب میں 8,96,000 ٹیسٹ ہوئے. تو اگر آپ 25 لاکھ پبلک پرائیویٹ ٹیچرس کے ٹیسٹ کرائیں گے تو اس کو بھی 2 سے 3 سال چاہیے آپ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ اتنی دیر ادارے بند رکھیں گے. سر یہ بہت مسائل جو آگے کریٹ ہونے والے ہیں. ہمیں تو یہ جو چیزیں جو ہے وہ کل ہوئی ہیں, بچوں کو اس طرح اسکول بھیجنا اور یہ تمام چیزیں گورنمنٹ کے لیول پہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں انہوں نے کہہ تو دیا ہم SOPs کو کریں گے, مانیٹر کریں گے, SOPs کا خیال رکھیں گے, ٹیسٹنگ اور اسکریننگ ہوگی. کہاں سے ہوگی؟ وہی آپ والی بات کہ اس کے لیے بجٹ اتنا سارا جو ہے وہ چاہیے, اتنے پیسے ان کے پاس ہے نہیں, سینیٹائزر اور ماسک پرووائڈ کر نہیں سکتے ہیں اسکولوں میں, تو بچوں کی جو ہے وہ اسکریننگ جو ہے وہ اور ٹیچرس کی جو ہے وہ کہاں سے ہوگی؟ ٹیچرز ہی نہیں ہے. ابھی تو یہ نہیں پتا کہ ٹیچرز جو ہے وہ ان کے پاس پورے ہیں کہ نہیں ہے, وہ بھی مسائل جو ہے وہ کریٹ ہوں گے. بہرحال یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. آج پوری دنیا میں جو ہے ورلڈ لٹریسی ڈے منایا جا رہا ہے اور پاکستان میں شرح خواندگی کیا ہے ہم آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں. ہم کتنا اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم و تربیت سے جو ہے وہ ریلیٹ کر رہے ہیں, کتنے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور کتنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تعلیمی یافتہ معاشرے میں ہم جو ہے وہ سٹینڈ کرتے ہی نہیں ہیں, جبکہ ہمارے پڑوسی ملک میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جو ہے ویسے فرفر انگلش بولتا ہے اور وہ پڑھا لکھا اور وہ اچھے اسکول میں جو ہے وہ ہر اسکول کا ایک ہی معیار ہے وہاں پہ. یہاں ہر اسکول کا جو ہے وہ سٹینڈرڈ الگ ہے, ہر اسکول کے ٹیچرز کے سٹینڈرڈز الگ ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ 7 والے اسکول سے بچہ جو آ رہا ہوتا ہے اس کی لینگویج کچھ اور ہے اور اس کے 7 والا جو اسکول ہے اس کی لینگویج کچھ اور ہے. اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر 72 سالوں میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ہمیشہ انہوں نے تعلیم کو ایک مذاق بنایا ہے, بجٹ کبھی دیا نہیں اور جو ہے سیاسی کھوکھلے نعرے لگائے ہیں. ابھی آپ اس حکومت کو دیکھ لیں, ان کا پہلے یہ کہنا تھا کہ ہم GDP کا 7% جو ہے ایجوکیشن پہ خرچ کریں. پھر انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ انہوں نے کہا جناب ہم یکساں نظام تعلیم لائیں گے, لیکن لے کر کے آئے انہوں نے خوبصورت سا ایک نعرہ لگایا
वन नेशन वन करिकुलम, और जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, ये शर्मनाक एक स्लोगन इन्होंने ऐसा दिया जिसके अंदर सिंगल वाले की तो बात ही नहीं की। इन्होंने एलिट स्कूलों को अलग किया, इन्होंने मदारिस और जो पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों को इकट्ठा करने की बात की, लेकिन ये नामुमकिन है। यही तो 2006 में जनरल मुशर्रफ के दौर में जो नेशनल करिकुलम बन चुका था, इन्होंने उसका चरबा किया। और देखें, उसके ऊपर कॉस्ट नहीं आती थी, अब कॉस्ट आती है जब आप यकसा निज़ाम तालीम करें। निज़ाम तालीम से मुराद होता है अमीर और गरीब का फर्क खत्म करें, हर बच्चे को इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन दें। और जब तक काशिफ साहब ये स्टैंडर्ड जो है डेवलप नहीं होता पाकिस्तान में, हम यहाँ पे बिलोंग नहीं कर सकते, हम यहाँ पे स्टैंड ही नहीं ले सकते, हम नहीं कर सकते कुछ भी, जब तक बच्चे जो है वो एक ही म्यारे तालीम ना हासिल करें। बेशक, और यहाँ पे यही बात जो है, ये इनके इन बातों में हमें जो बदनीति दिखाई दे रही है। ये चाहते हैं कि तालीम का सिलसिला बंद रहे, और ये कोरोना की आड़ में इसको जो है लेके जाना चाह रहे हैं जनवरी, और उसके बाद अगली तारीख आएगी मार्च में, और फिर वो कहेंगे जी चूंकि नेशनल जो सिंगल नेशनल करिकुलम हमने बना दिया है, आप 3 किताबें उसके अंदर। देखिए, इनके पास तो किताबें नहीं मार्केट में, आप स्कूल खोल लेते हैं, तो ये किताबें कहाँ से देंगे? मार्केट में तो बुक्स नए सेशन की आई ही नहीं है अभी तक। तो ये बदनीति जाहिर कर रहे हैं इनका। और ये एक बात को याद होगा आपको, जब इन्होंने बाकी सेक्टर खोले थे, खासतौर पे मार्केट जब खोली थी, तो मार्केट वाले बेचारे चीख रहे थे कि खुदा के लिए आप इसको टाइम लिमिट मत करो, उसको ओपन रखो। जब इन्होंने पाबंदी लगाई कि जी 5 बजे तक आप जो है मार्केटें खोलेंगे, उस वक्त रश बढ़ गया जी, बिल्कुल। और फिर हुआ ये कि अब अगर इन्होंने ये कहा कि जनाब स्कूल जो है डबल शिफ्ट में सिंगल शिफ्ट होंगे, तो फिर क्या होगा? वो जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, नतीजा ये निकलेगा कि रश बढ़ेगा तो फिर जो है खुद खर्चा उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, एग्री विद यू। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और वाकई आपने बड़ी बेहतर बात जो है वो की कि एसओपीज को फॉलो कराना गवर्नमेंट के लिए इतना आसान काम नहीं होगा, जहां गवर्नमेंट के पास जो है वो इतना बजट ही नहीं जा रहा है, क्योंकि जाहिर है 3 दिन से अगर वो इस तरह से गैर हाजिर है, नहीं आ रहे हैं, या वो नहीं अपना जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो मजीद जो है कंटिन्यू करना चाहते, तो आगे सिलसिला क्या होगा ये भी हमें जो है वो देखना। आज इस हवाले से भी कुछ अहम फैसले जो है वो मुतवक्के हैं, और आज या कल में जो है वो इस अहम फैसले पर भी जो है वो तवज्जो जो है वो दी जाएगी। तो देखना ये है कि आगे जो है वो ये सिलसिला क्या होता है। फिर अगर आप बात कर लें वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब की, तो कराची का उनका दौरा बड़ा अहम दौरा रहा, और उन्होंने कराची के लिए जो है वो 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया, और 3 साल में जो है वो ये तकमील का इरादा भी जो है वो इसका जो है वो बताया। अब कराची जैसा बड़ा शहर, इसकी तमाम जो है वो मामलात, हालात, और जो वहां पर जो है वो चीजें हो रही हैं उनको सेटल करने के लिए इतने बड़े पैकेज का ऐलान करना इस टाइम में कि जहां पे पहले ही हुकूमत जो है खजाने खाली हैं, वहां पे 1100 अरब रुपए के मालियत का एक तारीखी पैकेज का ऐलान जो है वो छोटी बात नहीं है। वजीर आजम जनाब इमरान खान की तरफ से जो है वो ये एक बहुत बड़े पैकेज का जो है कराची के लिए जो है वो ऐलान किया गया है, और एक रोजा वो दौरे के लिए जब आए हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात भी हुई है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मुराद अली शाह साहब से भी जो है वो मुलाकात की है, और साथ ही साथ जो है सिवरेज के निजाम पे, ट्रांसपोर्ट पे, सॉल्ट वेस्ट पे इसका हल ढूंढा जाए, उन्होंने इस पे काफी कॉन्सेंट्रेशन से जो है वो बात की है, मीडिया टॉक की है। तमाम जो है वो मुराद अली शाह साहब भी जो है वो इस पर काफी मुतफिक जो है वो दिखाई दिए हैं, और वो यही चाहते थे कि इसके लिए जो है वफाक कोई पैकेज का ऐलान करे, और हम कराची को जो है दोबारा से जो है वो तरीकेकार को जो है वो ठीक करें, मामलात को सेटल करें कि हमारे पास इतना जो है वो फंड मौजूद नहीं है। अब कराची से हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे, ब्यूरो चीफ हमारे जो है वो जैसे हमें ज्वाइन करते हैं वहां की अपडेट देंगे कि इसकी तमाम मामलात और चीजें क्या तय पाई हैं, अंदर के मामलात क्या हैं, और ये 1100 अरब रुपए का जो पैकेज का ऐलान किया गया है ये कितनी एक साथ में जो है वो सिंध हुकूमत को जो है वो मिल जाएगा, कब तक जो है वो ये कराची के लिए जो है वो यूजफुल जो है वो साबित होगा। इसके अलावा आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता बरस मार्च में वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपने दौरे कराची में 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का उन्होंने ऐलान किया था, जबकि सितंबर के आगाज में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी बताया कि सूबाई हुकूमत कराची के लिए 800 अरब रुपए का पैकेज जो है वो पेश करेगी। इससे कबल जून में भी पेश किए गए सालाना सूबाई बजट के हवाले से कराची की तरक्की के लिए 26 अरब रुपए जो मुख्तिस किए गए थे, लेकिन ये सब चीजें जो है मुख्तिस तो कर दी जाती है, कह तो दिया जाता है, लेकिन ये कब तक जो है इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा, कब तक ये पैसा जो है वो वाकई अवाम पर और अवाम की फलाह के लिए खर्च होना शुरू हो जाएगा, ये सबसे पहली जो है वो सोचने वाली बात है।
کہ پہلے بھی جو ہے وہ پیکیجز کے اعلان کیے گئے, پہلے بھی جو ہے وہ اناؤنسمنٹس ہوئی, اور جو ہے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا اور ساتھ مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ جی جون میں بھی یہ ہو چکا ہے, اور اس سے قبل جو ہے وہ اور بھی ترقیاتی پیکیجز کے اعلان جو ہے وہ ہو چکے ہیں. تو اب یہ جو 1100 ارب روپے کے مالیت کے ایک تاریخی پیکیج کا اعلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے, یہ کب تک اور کس طرح سے جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو امپلیمنٹ کرے گا, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم نے آگے دیکھنا ہے. لیکن کراچی کے لیے جو یہ مالیاتی پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے, اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں آپس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے, وہ بھی اختلافات کا جو ہے وہ شکار ہیں, ان کے بھی معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ سیٹلمنٹ میں نہیں آ رہے ہیں. اب وفاق کی طرف سے جو ہے وہ ایک اہم قدم جو ہے وہ اٹھ چکا ہے, اب حکومت کی طرف سے جو ہے یہ قدم جو ہے وہ کتنا پازیٹیو رہے گا, ہمیں آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھنا بھی ہے, پرکھنا بھی ہے اور سوچنا بھی ہے, کیونکہ کراچی اس ٹائم ان پروسیسلی جتنی مشکلات کا شکار ہے, جتنا وہاں پہ جو ہے وہ چاہیے, جتنا پیسہ وہاں پہ لگنا چاہیے, جتنی مالیت وہاں پہ چاہیے, اس میں جو ہے وہ 1100 ارب روپے کا تاریخی پیکیج ہے ایک, اور اگر یہ واقعی یہ پیسے مل جاتے ہیں کراچی والوں کو تو کراچی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ سٹی کے طور پر جو ہے وہ سامنے آتا ہے, اور ایک ہب ہے کراچی جہاں سے پوری دنیا میں جو ہے وہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں, ہر جو ہے کاروبار جو ہے وہ کراچی سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر اگر یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں, وہاں پہ نکاسیاب کے مسائل ہیں, وہاں پر جو ہے سیوریج کا جو پرابلم ہے, یہ تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں پر جو ہے وہ پیسہ لگتا ہے, اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ ایک پیکیج کا اعلان کر دیا گیا, اس میں سے پہلی قسط کب ملے گی, دوسری کب ملے گی, تیسری کب ملے گی, یہ اس طریقے سے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کتنا اکوموڈیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کتنا اہم جو ہے وہ سوچ رکھتے ہیں, کتنا جو ہے وہ یہ وفاق کے جو ہے وہ ساتھ مل کے چلنے کی بات تو انہوں نے کی ہے, وہ اس پیکیج سے جو ہے وہ خوش بھی ہیں, لیکن پھر بھی آپس میں کچھ چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سندھ پر قبضہ کرنا چاہ رہی ہے, شاید جو ہے وہ یہ ترقیاتی پیکیج کے اعلان کر کے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ سندھ کو جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب سے, ان سے پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ لے لیں گے اور ان کا جو ہے دورہ ختم ہو جائے گا. ابھی بھی آپ سندھ اور کراچی کی صورتحال دیکھیں تو بہت سنگین ہے, اور یہ جتنی جلدی امپلیمنٹیشن ہو جائیں اتنا زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے. اگر اسی طریقے سے جو ہے وہ صورتحال رہی تو معاملات اور حالات جو ہے وہ آگے جا کے اور کرٹیکل سچویشن جو ہے وہ اختیار کر جائیں گے. ستمبر میں جناب ایک آغاز میں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے مراد علی شاہ صاحب, انہوں نے بتایا تھا کہ صوبائی حکومت نے کراچی کے لیے 800 ارب کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. اب 800 ارب روپے کا جو پیکیج وفاق نے پیش کرنا تھا وہ اگر مطلب کہ امپلیمنٹ ہو جاتا, کر دیا جاتا, تو شاید کچھ پیسہ جو ہے وہ لگ کر جو ہے وہ آج سیوریج کا نظام جو وہاں پر اتنے تباہکن سچویشن میں ہے نہ ہوتا. پھر جون کی اگر ہم بات کر لیں تو جون میں بھی ایک اعلان جو ہے وہ سامنے آیا, اور اچھے طریقے سے جو انہوں نے 162 ارب روپے کے ترقیاتی پیکیج کا اعلان کیا تھا. وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑی کرٹیکل سچویشن اختیار کر لیتی ہیں اگر یہ پیکیجز کے اعلان ہو جائے اور یہ دیے نہ جائیں, اور آپس میں ہی اگر اختلافات پائے جا رہے ہیں, آپس میں ہی ایک دوسرے کو جو ہے وہ غلط تصور کیا جا رہا ہے, اور ابھی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے پہ عدم اعتماد جو ہے وہ کی معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں, تو پھر آگے سچویشن جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے, ہمیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ دیکھنا اور سوچنا اور پرکھنا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے نمائندے سے ہمارا جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے تو ہم ان سے جو ہے وہ اپڈیٹ بھی لیتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ کراچی کی مزید صورتحال جو ہے وہ کیا ہے. اس وقت پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, سرحد ہو, جہاں تعلیمی ادارے بھی کھل رہے ہیں, جہاں سیوریج کے مسائل بھی سیٹ ہونے کی, جیسے پنجاب میں آپ کو بتایا کہ بلدیاتی الیکشنز کے اعلان بھی جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے, پھر کراچی کے حوالے سے بھی جو ہے بڑے پیکیج کا جو ہے وہ اعلان ہوا ہے. تو آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ وفاق جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام تو کر رہی ہے, پاکستان کو جو ہے وہ دوبارہ سے رینیو کرنے کی, اور حکومت جو ہے وہ عوام کے لیے جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن میری جن وزراء سے بھی ملاقات ہوئی ہے, جن وزارتوں پر بھی وہ بیٹھے ہیں, ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اتنا اماؤنٹ موجود نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر سکیں. اب وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, جو 36 سالوں سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں, اتنی کرپشن اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں, جو پیسہ جو ہے وہ ملک کا جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ گیا ہے, تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد ملک جو ہے وہ کھوکھلا ہی ہوتا ہے, اس کے بعد ملک کے حالات جو ہے وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. اب کوئی مانے یا نہ مانے, کرپشن ہر دور میں رہی ہے. کرپشن ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو ہر دور کا ایک خاص ایلیمنٹ ہے اور ہمیشہ رہتا ہے. کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں چیز میں سے اتنے پیسے جو ہے وہ نہیں بچائے, یہاں عام آدمی کو آپ 1000 کا نوٹ دے دیں,
اور اس کو کہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ لے آئے, وہ آپ کو آگے بتائے گا کہ 500 کی چیز آ گئی ہے, 500 آپ کے جو ہے وہ بقایا بچے ہیں, چاہے وہ چیز 200 کی ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں کرپشن جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. اب یہی جب بڑی بڑی سڑکیں بنتی ہیں, یہی بڑے بڑے برجز بنائے جاتے ہیں, بڑی بڑی چیزیں بنتی ہیں, تو اس میں سے بڑا پیسہ بچتا ہے. اور یہ حکومت جو پیسہ اپنے جو ہے وہ کاموں پہ لگاتی ہے یا عوام کی ترقی پہ بھی لگاتی ہے, یہ عوام کا ہی دیا ہوا پیسہ ہوتا ہے, ہمارے ٹیکس ہوتے ہیں, یہ ہم ہی ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. پانی کی بوتل پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں پانی پیتے ہوئے, ہم سڑک پہ چلتے ہوئے ٹیکس جو ہے وہ پے کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ صرف ہم سانس لینے پہ ٹیکس نہیں پے کر رہے, ہم ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں. ہم کھانے, بیٹا آگے سے مر کے ہی آنا ہے, اب زندہ جو ہے وہ واپس گھر میں نہیں آنا, اگلا بندہ جیسا مرضی نکلے وہی تمہارا گھر ہے, وہ تمہارے ساتھ جو مرضی سلوک کرے. زندگی ایک بار ملتی ہے, میری زندگی, مجھ جیسی اور لڑکیوں کی زندگی, آپ کی زندگی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی جو ہے وہ ہمارے ماں باپ کی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہمارے ماں باپ جو ہے وہ کہیں ہماری شادیاں جو ہے وہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ حق بنتا ہے کہ ہم آگے یہ پوچھ سکیں, اس بندے کی جانچ پڑتال کر سکیں کہ کیا وہ شخص ہمارے قابل بھی ہے یا نہیں. کہیں ہمارے والدین کو جو ہے وہ کسی جو ہے وہ جھانسے میں تو نہیں پھنسایا جا رہا, کہیں جو ہے وہ اوپر سیٹ کوئی اور ہے اور اندر سے چیز کوئی. ایسا بھی کرتے ہیں لوگ کہ اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو جب رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں تو بہت اچھا پینٹ کرتے ہیں, اور وہ ذہنی مریض ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بات پہ جو ہے وہ غصہ کرتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے. اور خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں, صرف مردوں کی بات نہیں کر رہی, خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی بیٹی کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, یہ تو بڑا کام کرتی ہے, یہ تو بڑی سگڑ ہے, اس کو تو کھانا پکانا آتا ہے. اور جب وہ آگے جاتی ہے اس کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ میں نے آگے کیسے جو ہے وہ گھر سنبھالنا ہے. تو لڑائیاں اور اینڈ جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے. یہ پاکستان میں, خاص طور پہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو طلاق کی جو شرح ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے, اس لیے. اور دوسری خاص بات, ہم میاں بیوی تو ہیں لیکن کمیونیکیشن گیپس ہیں. کمیونیکیشن گیپ کیا ہے کہ ایک کمرے میں دو لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں وہ ایک دوسرے کو اپنی فیلنگ بتانے سے قاصر ہیں. وہ بتا نہیں پا رہے کہ میں کیا چاہ رہی ہوں یا تم کیا چاہتے ہو, یا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ میرا شوہر کیا چاہ رہا ہے اور وہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے. آپ کا شوہر آپ کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو ویسا ہونا چاہیے, لیکن آپ کا اپنی سوچ, اپنی جو ایک خواتین کیا کرتی ہیں کہ بعد میں شوہر کی, پہلے ماں باپ کے چکروں میں جو ہے وہ یہ نہیں کرنا, یہ فیشن نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, بال ایسے نہیں بنانے, دوپٹے کے بغیر باہر نہیں نکلنا, جینز نہیں پہننی, ٹاپ نہیں پہننا, قمیص شلوار پہننی ہے, نقاب کرنا ہے, یہ پہلے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں. پھر اگر شوہر کے گھر چلی جائے, شوہر ایسا ہو کہ وہ کہے جی میری بیوی تو ماڈرن ہی نہیں ہے, یہ تو نقاب کرتی ہے, تو بہت سارے رشتے اس وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت سارے معاملات پاکستان میں اس وجہ سے جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ملی, ہم اس کو باہر لے کے جاتے ہیں تو ہمارے دوست احباب جو ہے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, ہم اس کو کسی جگہ جو ہے وہ لے کے نہیں جا سکتے, یہ تو ماڈرن ہی نہیں ہے, یہ تو پڑھی لکھی ہی نہیں ہے, یہ تو باہر سروائیو کرنے والی ہی نہیں ہے. اور جو خواتین جو ہے وہ ماڈرن ہوتی ہیں, سروائیو کرنے والی ہوتی ہیں, ان کے ہسبینڈز کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جی یہ تو پردہ ہی نہیں کرتی ہیں, یہ تو میرے ہر دوست کے سامنے آ کے جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں, یہاں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ, اور باہر بھی, باہر کے ممالک میں بھی, لیکن باہر کے ممالک میں سب سے زیادہ جو گیپ آتا ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے, وہ فزیکل گیپ ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق تک نوبت آتی ہے. ان کی جو ہے وہ فزیکل سیٹسفیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں آخری دم تک شادی شدہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو نبھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ عورت کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہاں سے تمہاری جو ہے وہ جنازہ ہی آئے گا, تم نے خود اکیلے جو ہے وہ واپس نہیں آنا, طلاق نہیں لینی. اور جن کو طلاق جو ہے وہ خود ہو جاتی ہے, ان کی ساری زندگی جو ہے وہ رشتہ دار اور گھر میں رہنے والی وہ بھابیاں جو ہے وہ عذاب بنا دیتی ہیں کہ جو دوسرے جو ہے وہ جگہوں سے جو ہے وہ آئی ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر نہیں سوچتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہماری نفسیاتی مسائل کا جو ہے باعث بن رہی ہیں, یہ ڈیزیز بن رہی ہیں. پھر دوسری بات, دارالامان میں اور ہماری جو اور جگہیں ہیں جہاں پہ خواتین جو ہے وہ آ رہی ہیں, اس میں جو ینگسٹرز ہیں 16 سے 20 سال 23 سال کی لڑکیوں کو طلاق ہو جاتی ہے, وہ گھر سے نکل آتی ہیں یا ان کے خاندانیاں دشمنی چل جاتی ہے, پسند کی شادی کر لیتی ہیں, ناپسند کی شادی کرتی ہیں, اور پھر وہ جو ہے وہ دارالامان میں یا ایسی جگہوں پر جو ہے وہ پناہ لیتی ہیں, وہاں پر جو ہے وہ آ جاتی ہیں. اب ان کے پیچھے جو ہے وہ ریزنز کیا ہے, یہ طلاقیں ہوتی کیوں ہیں؟ کیا جو میں نے اسپیکٹس بتائے یہی ہیں جو میں ڈیل کرتی ہوں, یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ویمن پروٹیکشن کی چیئرپرسن ہمارے ساتھ آن کال موجود ہے, فاطمہ چدر صاحبہ, جو ہمیں بہتر طور پر اس کے بارے میں جو ہے وہ بتا سکتی ہیں کہ ان خواتین کو طلاق کیوں ہوتی ہے, وجوہات کیا ہوتی ہیں, اور یہ ان کو ادارہ جو گورنمنٹ کا ہے وہ کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے. السلام علیکم فاطمہ صاحبہ.
وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. فاطمہ صاحبہ، ڈیلی کی روٹین میں آپ کا جو ہے وہ یہ کام ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. ہمارے پاکستان میں طلاق کی شرح میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کے پاس بھی جو خواتین آ رہی ہیں ان میں ڈائیورس کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ کس قسم کی وجہ سے کیوں یہ ڈائیورس جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور لڑکیاں آ کے ریزن کیا بتاتی ہیں خواتین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبیہ، ڈفرینٹ وجوہات ہیں ان کی. کچھ تو یہ ہے کہ عدم برداشت کی وجہ سے یہ مسائل زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. صحیح صحیح. پہلے یہ تھا کہ لڑکیاں جو چیزوں کو کچھ حد تک برداشت کر لیتی تھی. اگر گھر کے کوئی ناچاکی ہو گئی ہے، ہسبینڈ نے مار لیا ہے، یا مطلب پراپر خرچہ نہیں بھی دے رہا، تو ماں باپ نے کہہ دیا کہ آپ گزارا کر لو، تو ہو جاتا تھا. اب ایکچولی بات یہ ہے کہ خاتون جو ہے کوئی بھی وہ پڑھ لکھ گئی ہے، اس کو اویئرنیس آ گئی ہے. ٹھیک ہے. جو اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے اس کو بھی اپنے رائٹس کا پتہ چل گیا ہے، اویئرنیس اتنی آ گئی ہے. وہ کہتی ہے کہ جی اگر فیملی ہے تو مجھے خرچہ بھی آپ نے دینا ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ماریں گے یا میرے پہ غصہ کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا، پاسبلٹی نہیں ہے، میں تو اسے برداشت نہیں کر سکتی. دوسرا یہ کہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں کہ اگر آپ کی بیوی گھر میں ہے، آپ کی فیملی ہے، بچے ہیں، تو خامد جو ہے اس کا افیئر کہیں اور ہو گیا ہے، تو یہ بھی موسٹلی وجوہات آ رہی ہیں. ظاہر ہے وہ کہتی ہے، جب بیوی کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ آپ مطلب میں گھر میں بیٹھی ہوں بچوں کے ساتھ، آپ مجھے تنگ دستی میں رکھیں اور آپ آگے اس طرح اور عورتوں پہ پیسے لٹائیں، خرچ کریں. برداشت نہیں ہے. بالکل. میں نے تو ایسے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنے گھر میں پیسے نہیں دیتے، اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیتے، اور باہر خواتین پہ جا کے جو ہے وہ پیسے اڑاتے ہیں. یہ طلاق کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ بن رہی ہے. آج کل موسٹلی پرابلم یہی آ رہی ہے. پھر یہ کہ خاتون جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو میں کیوں آپ کی پیچھے اپنی زندگی کو خراب کروں. اس میں سب سے بڑی جو پرابلم آتی ہے وہ ان بچوں کی آتی ہے. دیکھیں، ایک خامند اپنی عیاشی کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ، یا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے عورت کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے، اور جو پہلی اس کی بیوی ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہی. تو ڈیورس ہوتی ہے تو بچے بکھر جاتے ہیں، یا وہ ماں کے پاس چلے جاتے ہیں یا وہ باپ کے پاس چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. میرے پاس ایسے بہت سے کیس آتے ہیں، اور جس بندے کا باہر کوئی اس طرح سے کوئی افیئر یا کوئی اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی پراپر توجہ نہ بیوی پہ دے پاتا ہے، نہ بچوں پہ. بالکل. تو وہ پھر گھر ٹوٹتا ہے. بالکل. تو یہ دیکھیں سوسائٹی میں اب وہ والی چیز نہیں رہی کہ پہلے خاتون کو یہ ہوتا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، نام تو میرے پاس ہے نا. وہ یہ کہ اب وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتی. وہ کہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے تو میں مطلب اس کے ساتھ نہیں رہوں. تو فاطمہ صاحبہ ایک طرف سے دیکھیں نا، جس خاتون نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے ماں باپ، اپنے لاڈ پیار، اپنی تمام چیزیں چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے کے گھر میں آ کر جو ہے وہ رہتی ہے، اس کے کچھ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے ڈیولپ ہوتی ہیں. جب وہ اپنا سب کچھ اپنے شوہر کو سونپ رہی ہے تو اتنا تو وہ کرے گی نا کہ بھائی جو میں تمہارے لیے ہوں وہ کوئی اور نہ ہو. یہ تو اس کا حق بنتا ہے. اور اگر ایسا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو پھر وہ زیادتی کے خلاف جو آواز اٹھانے میں اس کا حق بنتا ہے، وہ بالکل اٹھائے. دیکھیں، یہ ریلیشن شپ جو ہے نا میاں بیوی کی، یہ بہت زیادہ اعتماد اور اعتبار والی ہے. اگر آپ کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے بیوی پہ ہسبینڈ کا یا ہسبینڈ پہ بیوی کا، دوبارہ نہیں ہو سکتا. ریلیشن شپ ڈیفینیٹلی یہ ریلیشن شپ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اس میں ہم نے ایک اویئرنیس کیمپین لانچ کی ہوئی ہے، جس میں ہم نہ صرف ابھی کی جو سوسائٹی ہے اس کو اویئر کر رہے ہیں کہ پلیز آپ لوگ اپنے گھروں کو مت خراب کریں. اپنی فیملیز کو، بروکن فیملی کے جو بچے ہیں وہ آنے والی جو جنریشن ہے اگر وہ بروکن فیملی سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی وہی کچھ کرے گی. سنگل پیرنٹ بیبی ویسے ہی پرابلم میں ہوتے ہیں، مینٹلی ڈپریس ہوتے ہیں، ان کی گروئنگ جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہو جاتی ہے. وہ سوسائٹی میں نارمل بچوں کی طرح نہیں سروائیو کر سکتے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس لیے اس چیز کو ہم اویئر کر رہے ہیں. ہم اس کو کالج اور یونیورسٹی اور اسکول پہ ہم ایک کیمپین لانچ کر رہے ہیں جس میں ہم اپنی یوتھ کو اس چیز سے اویئر کر رہے ہیں. بہت اچھا. ایک ریلیشن شپ ہے، بہت پارٹنر کی فیوچر میں آپ کو آنا ہے، آپ نے
بہت چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری. لڑکی ہے تو اس کو بیوی بننا ہے، تو آپ نے کس طرح سے اپنی فیئر ریلیشن شپ کے ساتھ چلنا ہے اور اپنے گھر کا سکون جو ہے اس کو بحال رکھنا ہے. بالکل. ڈیفینیٹلی اگر میاں بیوی میں نہ چاہتی ہوگی، بچے بےچارے لڑائی سارا دن ہوتی رہے گی، بچے ڈپریس رہیں گے، بچے بھی وہی کچھ سیکھیں گے. اور بالکل گھر کا ماحول جو ہے، اور میں فاطمہ صاحبہ یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل جو میرے پاس کیسز آ رہے ہیں اس میں خواتین آ کر جو ہے وہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں ٹی وی پہ فلاں ایسی بندی جو ہے وہ ایسے بال بنا کے بیٹھتی ہے، ایسے کپڑے پہن کے بیٹھتی ہے، تم تو کبھی تیار ہی نہیں ہوتی ہو، تم تو کبھی ویسی دکھتی نہیں ہو. اور کبھی جو ہے وہ جو مرد حضرات ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، دوسری جو آرٹسٹ ہیں ہماری جو ہے وہ سنگرز ہیں، ماڈلز ہیں، ایکٹریس ہیں، انہوں نے اتنا گلیمرس کر دیا ہے اس ورلڈ کو کہ انہیں اپنی بیویاں اچھی نہیں لگتی ہیں، اور جو باہر نکلنے والی خواتین ہیں جو تیار ہو کے باہر نکلتی ہیں وہ ان سے نظریں ہٹتی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گھر میں پھر فساد پڑتے ہیں اور طلاق تک جو ہے وہ نوبت آ جاتی ہے. دیکھیں یہاں پہ میں اپنی بہنوں کو یہ بھی کہتی چلوں کہ دیکھیں اللہ نے آپ کو ہسبینڈ دیا ہے، بچے دیے ہیں، گھر دیا، سارا کچھ دیا، آپ کو بھی تیار ہو کے رہنا چاہیے. ایسے بالکل بالکل آپ کیوں نہیں بالکل تیار ہو کے رہتی؟ ٹھیک ہے آپ ایک نہ ایکٹر ہیں نہ ماڈل ہیں، لیکن آپ اپنے گھر کی ملکہ ہے. ملکہ ہے. آپ کو بھی اسی طرح خامد جب دیکھیں خامد تھکا ہارا باہر سے آئے تو بیوی کا اسلام بھی کہتا ہے، اسلام نے بھی یہ کہا ہے. بالکل آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا تیار ریڈی کر کے رکھیں، اس کے آنے سے پہلے بچوں کو تیار رکھیں، گھر صاف ستھرا رکھیں. وہ سارا دن تھکا ہارا اور 100 مصیبتیں جھیل کے گھر ہے، اور آپ بیوی جو ہے وہ بال بکھیر کے اور اجڑا حال بنا کے بیٹھے، سر میں درد کے بہانے ہو رہے ہیں. ہوگا. لیکن یہاں نبیہا میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں، یہاں پہ میں نے بہت سی خواتین ایسی دیکھی ہیں جو الٹرا ماڈ ہیں، بڑی اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، لیکن وہاں بھی یہ مسئلے چل رہے ہیں، وہاں بھی مسئلے چل رہے ہیں، وہاں بھی یہ مسئلے ہیں. یہاں پہ یہ ہم بالکل 100% اس بات سے ایگری نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. جو ہے وہ تیار نہیں ہے تو خامد اس طرح ہے. یہاں پہ یہاں پہ پھر مائیں بیٹیوں کو یہ کہتی ہیں کہ نصیبوں کی بات ہے. نصیبوں کی بات ہے. بڑی بڑی خوبصورت عورتیں دیکھی ہیں کہ آپ دیکھیں. اچھا ویسے میں یہ سمجھتی ہوں فاطمہ صاحبہ، ادھر ادھر منہ مار رہے ہوتے ہیں، اور بعض عورتیں ایسی ہیں جو مطلب نارمل شکل و صورت کی ہوتی ہیں اور ان کے جو ہسبینڈ ہے ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک مطلب ایک فنومنا ہے، آپ اس کو بہت سائڈڈ مطلب ساتھ سے لے کے نہیں چل سکتے. ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ سچویشن ہیں اور ڈفرینٹ سٹوریز ہیں. بالکل صحیح. اچھا ویسے بیوی اپنی پتہ نہیں کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ اس میں ہر چیز کیوں نہ ہو، لیکن دوسرے عورت جو ہے نا وہ خوبصورت لگ رہی ہوگی، جان بوجھ کے اپنی بیویوں کے سامنے دوسروں کی تعریف کر رہے ہوں گے، ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے، وہ پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر فساد پڑتے ہیں گھر میں. اچھا دوسرے کے بچے کی تعریف نہیں کریں گے، بچے اپنے اچھے ہیں، لیکن بیگمات یا خواتین جو وہ دوسروں کی اچھی ہیں، اپنی نہیں اچھی لگتی. یہ پتہ نہیں کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان کے مردوں کی. نہیں یہ ہونا نہیں چاہیے. دیکھیے ڈیفینیٹلی اگر آپ ایک اپنی بیوی کے پیچھے اس کو بٹھا کے ساتھ کسی اور کی بیوی کی یا سامنے وہ خاتون کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ کمپیریٹیولی یہ دیکھیں کہ اگر وہی بیوی آپ کو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی مرد کی تعریف کرے گی تو آپ کیسا لگے گا. دیکھیں ایموشن جذبات ہر انسان کے ایکول ہوتے ہیں. میں تو پہلے یہ کہ اگر آپ نے اچھی ریلیشن شپ لے کے چلنا ہے تو بہت سائڈڈ آپ کو ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا ہوگی، ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بچے آپ کے بچے اچھے طریقے سے پرورش پائیں، آپ کا گھر جنت بنے، تو یہ میاں بیوی دونوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس گھر کو جنت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ بچوں کی پراپر پرورش ہو سکے اور وہ بچے. فاطمہ صاحبہ ہر جگہ عورت بھی نہ برداشت کرے اور مرد بھی نہ برداشت کرے، دونوں کی برداشت نہیں ہونی چاہیے، دونوں کا ایک کمپیٹیبل جو ہے وہ ایک الگ الگ جو ہے وہ ایک کردار ہونا چاہیے لائف میں، اور دونوں کو مل کے چلنا چاہیے. جہاں برداشت کی کیفیت آ جاتی ہے نا وہاں گاڑی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. ڈیفینیٹلی. اور خواتین لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہتی چلوں کہ عورت کو ہر جگہ پہ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. یہی غلط ہے. عورت کہے کہ میں اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا شروع کر دوں، مرد نے اگر کہے کہ ہاتھ اٹھایا تو میں 2 ہاتھ اس کو لگاؤں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک ہاتھ اوپر عورت سے رکھا ہے، درجہ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ. لیکن ہاتھ اٹھانا تو اسلام میں بھی جائز نہیں ہے نا. خواتین کو عزت دینا، عورت کی عزت کرنا، ریسپیکٹ کرنا، اپنی بیوی کی تعریف کرنا، ان سب چیزوں کا ثواب ہے. بالکل. اور بیوی کھانا اگر بنا کے رکھے، آپ کو کسی وقت نہیں بھی پسند آیا تو آپ اس طرح اس کی دلداری نہ کریں. 7 دن کی تکی آ رہی ہے تو دیکھیے یہ چیزیں یہ بہت سائڈڈ ہے. دونوں
لے کے چلنی پڑیں گی تبھی آپ کا گھر بچ سکتا ہے اور آپ کی بالکل اور ان سے زندگی گزار سکتے ہیں. اور یہ کرنا پڑے گا. بہت سی جگہوں پہ بہت سے مثالی کپل ہیں جو مطلب اس ریلیشن شپ کو لے کے چل رہے ہیں اور چلتے رہے ہیں. ہم اپنا دیکھ لیں, ہمارے باپ دادا نانیاں دادیاں ساری اسی طرح سے زندگی گزاری ہے. اس لیے کہ اب تھوڑا سا چونکہ ٹرینڈ چینج ہو گیا, ہو گئی, سوسائٹی چینج ہو گئی ہے. اب تھوڑا سا یہ ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوگا اور اس ریلیشن شپ کو لے کے چلنا ہوگا تاکہ جو گھر ہے وہ خراب نہ ہو. فاطمہ صاحبہ, ایک آخری سوال آپ سے یہ کروں گی کہ کیا جو خواتین جو طلاق لے کر آتی ہیں جو ہے وہ عدالت کی طرف سے آتی ہیں, جیسے بھی آپ کے پاس جو ہے وہ پہنچتی ہیں, کیا وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے والدین نے کہا کہ ہم ایک انسان کے بچے سے تمہاری شادی کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ جانور نکل آئے تو واپس آ جانا اور واپسی کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں, یا پھر آپ کو سننے کے لیے یہ ملتا ہے کہ بس ہم نے چاہے انسان کے بچے سے کی ہے چاہے جانور سے کی ہے, تم نے وہیں پہ رہنا ہے, وہ تمہیں مارے پیٹے جو مرضی کرے, تمہارا جنازہ ہی واپس آئے گا, واپسی کے راستے تمہارے لیے کھلے نہیں ہیں. اس چیز نے ہماری خواتین کو جتنا باہر نکل کے بھاگنے پہ مجبور کر دیا ہے نا, شاید کسی اور چیز نے نہیں کیا. دیکھیے نبیہ, میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں, جو ہماری سوسائٹی ہے وہ مین ڈومینیٹ سوسائٹی ہے. جی. جب بچی کی شادی ہوتی ہے, ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے 16 سال عمر رکھی, ہم کوشش کریں کہ 18 سال بچی کی شادی ہو. وہ جب 18 سال کو پہنچے تب تک اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے, کم از کم وہ BA تو کر لیتی ہے, اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جس بچی نے جا کے ماں بننا ہے, اس نے گھر کی ایک سربراہ بننا ہے, گھر کو سارا اس نے چلانا ہے, اس کو وہ اپنے بچپنے سے نکلے گی تو وہ میچورٹی میں آئے گی تو وہ سارا کچھ کر پائے گی. صحیح بات ہے. اچھی بیوی بننا, اچھی ماں بننا, اچھی بہو بننا آسان نہیں ہے, یہ آسان نہیں ہے. آسان نہیں ہے. ایک فیملی کو چھوڑ کے ایک بچی اگر چلی جائے گی, سب سے پہلے تو اس کی میچورٹی, اس کی ایجوکیشن, ٹھیک ہے, وہ ایجوکیٹ ہوگی, پھر اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہو. وہ ایک مرد پہ یہ نہ وہ سمجھے کہ میں اس کو 10 روپے بھی میں اس کو دوں گا تو یہ لے سکتی ہے. اور اپنی بچی کو پڑھائیں, اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں, انڈیپینڈنٹ کریں, اسے کچھ بنائیں. ہاں, اسے بنائیں. یہ اور دوسری بات یہ نہ کریں کہ آپ یہ کہیں کہ بیٹی اب آپ رخصت ہو کے جا رہی ہیں تو آپ کا جنازہ کیا نہیں ہوتا ہے. یہ چینج ہونی چاہیے بات. گھر کے راستے کھلے ہونے چاہیے کہ اگلا بندہ صحیح نہ نکلے تو کم سے کم گھر کے راستے تو کھلے ہوں. لوگ دارالامان میں اور یہ جو انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں یہاں تو نہ پناہ لینے پہ مجبور ہوں والدین کے ڈر کی وجہ سے. اس میں ایک اور ریزن ہے نا کہ دیکھیں, اگر ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 54% ہونے والی ہے خواتین کی. اب یہ کہ جس گھر میں 4-5 بیٹیاں ہیں, 1-2 مرد کمانے والے ہیں, تو وہ کو وہ کہتے ہیں جی آپ اس کی شادی کرو, اسے رخصت کرو, اپنے گھر جائے. اب وہ اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے, انفارچونیٹلی اس کے ساتھ تو مس ہیپ ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ 1-2 بچے بھی ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی بیائی تو ایک ہی 3-4 کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں. اب تم اپنے گھر میں جاؤ, وہیں جا کے رکھو. ہم نے دوسری بیٹیوں کی بھی شادی کرنی ہے. پیرنٹس کی میں بتاؤں, پیرنٹس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. یہ بات ہے بہت سمجھتے ہیں کہ آپ بیٹی کو یہ جسٹر نہ دیں کہ آپ کے لیے ہمارے گھر میں جگہ ہی نہیں بچی. صحیح بات ہے بالکل صحیح ہے. اپنی بیٹی کو اس طرح بے یارو مددگار نہ چھوڑیں واپس بھیج دیتے ہیں, تو اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو تو اس سے پیسے بھی نہیں پوچھ رہے, اس سے تو پیرنٹس ہی نہیں پوچھ رہے, اور اس پر جو ہے وہ تشدد و ظلم کرتا ہے. بالکل کر دیتا ہے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو مار بھی دیتا ہے. بالکل صحیح. میرے پاس ایسے بھی کیس آئے کہ 6-7 مہینے سے اپنے پیرنٹس کو کہہ رہی تھی کہ میرا ہسبینڈ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے, آپ مجھے یہاں رکھ لیں. ماں باپ نے اسے کہا نہیں, تم نے ادھر ہی رہنا چاہیے, یہی تو بات ہے. مار دیا. تو یہ چیز اپنی بیٹی کے مائنڈ میں نہ ڈالیں اور اپنے دماغ کو نہ بتائیں کہ بھائی ہماری بیٹی کے لیے ہمارے گھر کے دروازے بالکل بند ہیں, یہاں اس کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ پھر اپنی جان بچانے کے لیے کسی نہ کسی ادارے کو رجوع کرتی ہے. صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہی ہیں. تو پھر دیکھیے, اگر وہ کل کلام کو وہ کسی غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہے, پھر کون ذمہ دار ہے؟ ہم اس عورت کو بلیم نہیں کر سکتے. صحیح کہہ رہی ہیں. ہم بلیم کریں گے یا اس کے ہسبینڈ کو یا اس کے پیرنٹس کو. صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے فاطمہ صاحبہ, بالکل آپ صحیح کہہ ہو جاتی ہیں کہ وہ بچیاں بے یاروں مددگار ہو جاتی ہے, نہ پیرنٹس رکھتے ہیں نہ ہسبینڈ رکھتا ہے, پھر وہ غلط ہاتھوں میں جاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بہت شکریہ فاطمہ صاحبہ آپ کا. ہماری اسلامک سوسائٹی ہے, ہمیں عورت کو بہت تقدس اور وہ مقام دینا چاہیے. پیرنٹس کو بھی یہ چیز ریویو کرنی پڑے گی کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں ان کے مائنڈ میں ڈالنا کہ تمہاری لاش ہی آئے
وہی بیٹیاں ساری زندگی پال پوس کے آگے حوالے کر رہے ہیں کسی کے. ہاں تو کچھ سوچے تو صحیح. جو ہے وہ پیرنٹس کو بھی اویئر کرنے کی ضرورت ہے اور ہسبینڈ کو اپنی جگہ اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی عزت ہے, آپ کی بیوی ہے, یہ کہیں جائے گی تو آپ کی عزت رولے گی, تو اس کو آپ اپنے گھر میں رکھیں. بالکل ٹھیک ہے فاطمہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میرا ٹاپک یہ جتنا اہم ہے اس پہ ہم 2 گھنٹے بھی بات کرتے رہے تو شاید جو ہے وہ باتیں ختم نہ ہوں, ہم آپ کو بتا نہ پائیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ گھر کو ایک چلانے کے لیے, بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, کتنا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, خواتین کو بھی کرنا پڑتا ہے, مرد حضرات کو بھی کرنا پڑتا ہے. آج کی سوسائٹی میں تو خواتین زیادہ مردوں پر جو ہے وہ تشدد کر رہی ہیں. یہ بھی ہو رہا ہے کہ خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں کہ بھائی تم نے ایسے کیوں کیا, فلاں عورت کو جو ہے وہ ایسے کیوں دیکھا. بے شک اس بیچارے کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ بھی ہو, لیکن اس طرح کے بھی مرد ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہت لائل ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ بہت لائل ہیں. وہ بہت خوبصورت حسین عورت بھی ان کے سامنے آ کے بیٹھ جائے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. لیکن مرد حضرات جو ہے نا وہ پلیز, یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, تو یہ جو نگاہیں نیچے رکھنے کی بات ہے نا, ساری پرابلم یہ نگاہوں سے شروع ہوتی ہے, آنکھوں سے شروع ہوتی ہے. جب آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے بچے ہیں, تو آپ پہ حرام ہے دوسری عورتیں. جب تک آپ کسی سے نکاح نہ کر لیں آپ یہ گناہ کر رہے ہیں. اور اگر آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی زیادتی پر ہیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی پر ہیں, آپ اپنی فیملی کو تکلیف دے رہے ہیں. تو ایک دن ہوگا کیا کہ وہاں سے بھی آپ کا بریک اپ ہو جائے گا, وہ عورت بھی چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی. ایسا ہی ہو رہا ہے, یہی معاشرے میں جو ہے وہ ناسور پھیل رہا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق تک نوبت آتی ہے. تو برائے مہربانی مرد حضرات سے بھی میری اپیل ہے اور خواتین سے بھی میری اپیل ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں اگر آپ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں, علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں, تو ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹیوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھیں. اگر وہ ایک شخص کے ساتھ خوش نہیں ہے تو اسے واپس آنے کا چانس دیں. بھائیوں کو چاہیے, بھابھیوں کو چاہیے, بہنوں کو چاہیے کہ اس وقت جو ہے وہ اس کا ساتھ دیں. جن کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا, یہ تشدد بھی انہی پہ ہوتا ہے, یہ آپ لکھ کے رکھ لیں. تو یہ کوئی نہ کوئی تو ہو جو ان کا جو ہے پرسان حال ہو, ان کا ساتھ دینے والا ہو. اور خواتین اپنے آپ کو سٹرونگ کریں, اپنی تعلیم سے, اپنے کردار سے, اپنی بات سے, اپنے کانفیڈنس سے. اور میں ہمیشہ ایسی خواتین کو کانفیڈنس دیتی ہوں جو بھی خواتین میرے پاس آتی ہیں, پھر وہ معاشرے میں ایک بہترین خاتون بن کر جو ہے وہ سامنے آتی ہے. پھر ان کو ہلا کوئی نہیں سکتا, صرف ایک کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے. جب آپ کانفیڈنس کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے ہر بندے کے ساتھ بات کریں گی, آپ کو کوئی نہیں ہلا سکے گا. یہ میری گارنٹی ہے, ماننا ہے, میری اپنی آزمائی ہوئی بات ہے. اور آپ اپنے کریکٹر کو صحیح رکھیں, پہنے جو مرضی, آپ کا لباس جیسا مرضی ہو, آپ اپنے لباس پہن کے خوش ہوں, لیکن اپنی نگاہوں کی حفاظت آپ کے خصوصی کرتا ہے. ماہرین نے جو ہے وہ یہ اندر کی بات جو ہے وہ نکالی ہے. اب یہ کیا کرتا ہے کہ آغاز بیل میں جو جڑیں اور پتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ یہ خالی بیل ہوتی ہے. تو یہ کسی موٹے دھاگے کی طرح اپنی میزبان پودے کے گرد لپیٹ کر اس کی شاخوں پہ اپنی باریک نالیاں جو ہے وہ جو ٹیوبز ہوتی ہیں وہ داخل کر دیتی ہے, اور جس کے ذریعے وہ اس پودے کی غذا اور پانی چوس کر مزید بڑھتی ہے اور پھولتی ہے. یعنی اس کی اپنی کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے. یہ جو آپ جس پر جو ہے وہ یہ ایسے راؤنڈ لیتی ہے, اسی سے جو ہے وہ یہ تمام اپنی جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ پوری کرتی ہے. پھر یہ پودے کو جو چوس کر جو آکاش بیل ہے وہ کسی دوسرے قریبی پودے پہ حملہ آور بھی ہو جاتی ہے. کوئی بھی اس کو پودا ارد گرد جو ہے وہ ملتا ہے, یہ اس پہ بھی لپٹ جاتی ہے. ایسی بیل ہے. اور وہ جو کچھ لوگ چپکو کی طرح سے ہوتے ہیں نا, یہ بھی چپکو بیل ہے کہ جو ہے وہ چپک ہی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو پودا ملے تو یہ اس حوالے سے جو ہے وہ جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس پر ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ خود کچھ نہیں ہے, یہ بیل یہ دوسرے پودوں سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پانی اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چوس کر جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور سائنسدانوں نے جو ہے, امریکی سائنسدانوں نے جو ہے وہ ایک چیز دریافت کی ہے کہ چاند پر زنگ پر نسبتاً زیادہ, جبکہ دیگر مقامات پر قدرے کم مقدار میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. آپ نے چاند میں گڑھے دیکھے ہیں, ان کو زنگ کس طرح, یہ گڑھے کس طرح کے ہوتے ہیں, اور یہ دریافت حیران کن ہے. چاند پر زنک بنانے کے لیے جو ہے وہ اب زنک کے حوالے سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ پانی اور آکسیجن میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں, لیکن پھر بھی وہاں زنک دریافت ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اگر اس کی راؤنڈ شیپ ہے تو اس میں جو ہے وہ کچھ پیچز ہوتے ہیں. یہ پیچز جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے, زنک ہے. یہ جو آپ کو سائڈ پر جو ہے وہ یہ تیر لہر نظر آ رہی ہے, زنک ہے جس پر ریسرچ کی گئی ہے. یہ چاند کو جو ہے وہ زنک جو ہے وہ زنک ٹائپ آپ کہہ لیں گے اس کو جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اور ان آلات سے جو ہے طبی تجزیے اور چیزیں جو ہے وہ کی گئی ہیں, اس سے جو ہے وہ خاص قسم کی ہیماٹائٹ کی موجودگی کا انکشاف بھی ہوا ہے, جسے آسان الفاظ میں زنک کا جڑواں بھائی کہا جاتا ہے. اور اس کا بنیادی کیمیائی فارمولہ وہی ہوتا ہے جو زنک کا ہوتا ہے. تو یہ چاند کے ارد گرد بھی جناب زنگ لگ جاتا ہے, اور یہ زنک کے حوالے سے جو ہے ہیماٹائٹ نامی جو ہے ایک معدن کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. اور اس کو ہیماٹائٹ کے نام سے جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو طے ہے
जिंक की जो इसके इर्द गिर्द है, ये जो है वो हेमाटाइट जो है वो कहलाती है। तो ये शमसी हवाओं के साथ साथ चांद तक पहुंचने वाली हाइड्रोजन और पानी का अहम जुज है, जिसकी वजह से जो है वो ये तमाम तय जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो चढ़ी हुई है। और चांद पर ऑक्सीजन के बारे में अंदाजा है कि ये जमीन के बलाई कुर्रा हवाई में मौजूद थी, तभी जो है वो इसके इर्द गिर्द भी इसकी जो है वो कुछ जो सिम्टम्स जो है वो मौजूद हैं, और जिसे जमीनी मकनातीसी मैदान से धकेल कर चांद तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये चीजें जो है वो इसमें चांद के हवाले से जो है वो हो रही हैं। इंटरेस्टिंग भी कुछ हमारे पास है, इंटरेस्टिंग के हवाले से भी हम आपसे बात करते हैं। एक जनाब शौहर ने अपनी बीवी को खुश करने के लिए बेगम साहिबा ने फरमाइश की कि अपने गार्डन को सजाते हैं और इसमें कोई छोटे छोटे जानवर जो है वो लाके जो है वो आप सेट कर दें। तो साहब ने क्या किया कि एक देव हेकल डायनासोर उठा के ले आए और वो जो है वो सजा दिया अपने लॉन में लाके, और उसे देख के जो है वो बाहर के जो लोग थे, जो उनके नेबर्स थे, वो सारे आगे वो बड़े खुश हुए, इसके साथ तस्वीरें उतारनी शुरू कर दी। अब ये इतना बड़ा उन्होंने जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया कि बेगम को खुश करने के लिए देव हकल डायनासोर ले आए, बजाय के छोटे छोटे जानवरों से वो डेकोरेट करते, उन्होंने जो है वो एक ही दफा सारा काम जो है वो खा दिया कि जी बेगम जो है वो एक ही दफा खुश हो जाए। तो ऐसे भी बेगम को खुश करने के जो है वो मामला और तरीकेकार जो है वो सामने आते हैं। इसके बाद जनाब हेल्थ के हवाले से बात कर लें कि हेल्थ में जो है वो क्या हो रहा है। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है वो कुछ लोगों की उम्रें जो है वो बढ़ती हैं। जर्मनी, हॉलैंड और अमेरिका के माहिरीन ने 34 ममालिक में मुश्तरका तहकीक करने के बाद ये एक चीज दरियाफ्त की है कि जो लोग जरूरतमंदों की मदद करते रहते हैं वो ना सिर्फ लंबी उम्र पाते हैं बल्कि इनकी अमूमी सेहत भी बेहतर रहती है। यानी कि हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि दूसरे की जो है वो मदद करें, दूसरे का मदद का जज्बा लेकर जो है वो चलें, साथ साथ जो है वो काम करें। और इंसानी सेहत और इंसानी उम्र का जो एक चीज है कि जब आप किसी को चीज देते हैं और उसके चेहरे पे खुशी होती है, वो खुशी से जो आपको खुशी मिलती है उससे आपका जो है वो इतना किलो जो है वो खून बढ़ जाता है। और ऐसे लोग जो है वो उनकी लंबी उम्र भी होती है और वो अपनी जिंदगी भी जो है बीमारियों के बगैर गुजारते हैं, क्योंकि एक तरह से ये आपके जान का ज़कात का सदका भी उतरता रहता है अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखें। और अगर हम अकॉर्डिंग टू साइंस देखें तो जनाब बड़े बड़े माहिरीन ये कहते हैं, इस पे तहकीक हुई है कि मदद या ताउन, बाहमी का एक रवैया अख्तियार करना जो है बिल्कुल अजीबो गरीब नहीं है। ये हमें चूंटियों में भी नजर आता है, ये हमें जानवरों में भी नजर आता है, ये हमें इंसानों में भी नजर आता है और इनफरादी सतह पर इसका बहुत ज्यादा जो है वो फायदा होता है। इस मकसद के लिए उन्होंने दूसरे ममालिक से जरूरतमंदों की मदद के लिए जो लोग थे उनकी उम्रों के जब हिसाब किताब लगाने शुरू किए तो उन्हें पता चला कि जो लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं, मदद का जज्बा लेके आगे चलते हैं, तो ये तहकीक जो है वो जर्मनी में हुई, फ्रांस में हुई, अमेरिका में हुई, 3 जगह पर जो है वो ये तहकीक हुई और इससे यही साबित हुआ कि जो लोग दूसरों का साथ देते हैं, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करते, उनकी उम्र लंबी होती है और वो अच्छी सेहतमंदाना जिंदगी जो है वो गुजारते हैं। और जो लोग कुड़ते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, दूसरों की जिंदगियां बेजाब बनाते हैं, अपनी बेजाब बनाए रखते हैं, वो कभी भी लंबी उम्र नहीं पाते और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और ये सब चीजें उनके चेहरे पर जो है वो नुमाया हो जाती हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरों को भी जीने दें और खुद भी जिएं। जो जैसे खुश है उसको वैसे जो है वो खुशी से रहने दें। अपनी जिंदगी को आप लंबी उम्र के साथ जो है वो आराम सुकून से गुजारें। माहिरीन का यही ख्याल है और मेरा भी एज ए माहिर नफ्सियात आपको यही मशवरा है। इसके अलावा जनाब आपको ये भी बताते चलें कि सिर्फ 1.5 वॉट बिजली से सख्त जान जरासीम का खात्मा किया जा सकता है। ऐसे जरासीम में बैक्टीरियाज होते हैं कि जिनका खात्मा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नित नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं और ये चीजों से जो है वो प्लानिंग की जा रही है, टेक्निक दरियाफ्त की जा रही है और माइक्रो एम्पियर जैसी बिजली सिर्फ 1.5 वोल्ट पे जो है सिर्फ आधे घंटे तक जरासीम वाले महलूल में से गुजारी जाए तो वो इन जरासीमों को खत्म कर देती है बिल्कुल। और ये आम सी हकीकत है कि अगर किसी जानदार के जिस्म में आप बिजली जो है वो दाखिल कर दें तो वो तो एकदम से करंट लगने की वजह से जो है वो बेहोश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह अगर किसी जरासीम में से भी जो है वो 1.5 वोल्ट की बिजली जो है वो गुजारी जाए तो जरासीम बिल्कुल खत्म हो सकता है। अब शायद आने वाले टाइम में ऐसी दवाइयां, ऐसी मेडिसिन भी इजाद होने वाली हैं कि जिनमें से जो है वो बिजली गुजार दी जाएगी और जो बैक्टीरियाज हैं वो खत्म हो जाएंगे। काश के इसमें जो है वो कोविड-19 का भी कोई इलाज जो है वो इसी से जो है वो दरियाफ्त हो जाए, क्योंकि इसमें वोल्टेज का जो है वो बड़ा हाथ है और बिजली तो वैसे जिस चीज को भी लग जाए फिर उसका बचना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ये तो फिर छोटा सा जो है वो बैक्टीरिया है। इसके अलावा जनाब शोबिस के हवाले से हम आपको जो है वो कुछ खबर देते हैं कि बिलाशुबा शोबिस की चकाचौंध आज भी हमें नजर आ रही है और दोबारा से कोविड के बाद जो है वो हालात जो है वो कुछ सेटल्ड होते नजर आ रहे हैं
اور کبھی جو ہے وہ افراتفری ہوتی تھی, بڑے جو ہے وہ فنکشنز ہوتے تھے, لیکن اب دوبارہ سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اپنی روٹین پر جو ہے وہ آ رہے ہیں. شوبیز کو باقاعدہ ایک صنعت کا درجہ حاصل ہوا ہے جس میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے, لیکن شوبیز دنیا کے کٹھن دور میں بھی کچھ ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے فن کو اپنے سر کا تاج بنا کر بھرپور خدمات جو ہے وہ سر انجام وہ دیتے رہے ہیں. اور ایسی شخصیات میں ایک نام تھامس جیفری مینکس المعروف ٹام مینکس کا بھی ہے, اور ہالی ووڈ کی سپر سٹار کے طور پہ جانتے ہیں لوگ ان کو. ڈرامائی اور مزاحیہ کرداروں کی چھاپ رکھنے والی یونانی نسرات, جنہیں دنیا آج امریکن اداکارہ اور فلم ساز کو امریکی ثقافت کا آئیکن بھی قرار ان کو دیا جاتا ہے. تو یہ ٹام کی جو مقبولیت ہے اس کا اندازہ اس عمر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں ان کی جو فلمیں ہیں وہ 10 ارب ڈالر سے زائد کی کمائی بھی کر چکی ہیں, جبکہ رینکر کے پول نتائج کے مطابق وہ فلمی دنیا کے سب سے بہترین اداکار ہیں. یہ میں ٹام کروز کی بات کر رہی ہوں. اور یہ جو ٹام ہے یہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے گنجان آباد شہر کونراڈو میں جو ہے وہ پیدا ہوئے, اور ان کی والدہ جینٹ میرلین ایک ہسپتال میں ملازمہ تھی, جبکہ والد صاحب جو تھے وہ ایک باورچی تھے, اور جینٹ جو ان کی والدہ تھی وہ آبائی اجداد جو ان کے پرتگالی تھے, جبکہ اموس میفرڈ کے انگریزی حسب و نسب سے جو ہے وہ ان کے والد جو تھے وہ تعلق رکھتے تھے. تو یہ جو ٹام کی یہ قسمت ہے, اور پیدائش کے 4 برس بعد ہی ان کے والدین کی جو ہے وہ آپس میں بدقسمتی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں ان کی طلاق ہو گئی تھی, جس کے بعد جو ہے وہ ان کی والد اور والدہ جو ہے وہ الگ ہو گئے, ظاہری بات ہے. اور پھر جو ہے وہ ان کے جو والدہ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ٹام جو ہے وہ رہے, ان کے چھوٹے بھائی بھی جو ہے وہ والدہ کے ساتھ ہی رہے, اور والدین میں طلاق کے بعد یہ خاندان خانہ بدوشے جیسی زندگی میں جو ہے وہ آ گیا. وہی آج والی بات کے جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے, ہمارے شوبز کافی ایسے سٹارز بھی ہیں جن کی زندگی میں جو ہے وہ یہ معاملات بھی جو ہے وہ ہوئے, اور یہ چیزیں بھی جو ہے وہ ہوتی رہیں. تو یہاں پر ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے بچپن سے جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کس طرح کی جو ہے وہ رہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے نبھا کی کوشش کرنی چاہیے, علیحدگی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ اثر ان بچوں پہ پڑتا ہے جو آپ کے اپنے بچے ہیں, اور جو 4 سال کی عمر میں جن کے والدین سیپریٹ ہو گئے, پھر وہ بڑی عمر میں جا کے کیسا ایکسپیکٹ کریں گے یا لوگوں کو کیسا سمجھیں گے, شاید وہ نہیں سمجھ پائیں گے. تو یہی چیزیں جو ہے ٹام کے ساتھ بھی ہوئی, اور یہ معاملات جو ہے وہ حالات ہوئے, لیکن آج بھی وہ دنیا کے سب سے مہنگے ترین جو ہے وہ اداکار مانے اور جانے جاتے ہیں. تو یہ تو تھی شعبے سے کچھ ریلیٹڈ خبر جو ہم نے آپ کو جو ہے وہ دی. ابھی ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, ہمارے پاس جینٹس کے لیے بھی جناب بہت کچھ ہوتا ہے. ہم جینٹس کلیکشن میں بھی آپ کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں. تو آج ہم نے آپ کی بھرپور فرمائش پہ جینٹس کے لیے جو ہے وہ ڈریس شوز اسپیشل نت نئے انداز کے جو آپ ویئر کر سکتے ہیں, پینٹ کے ساتھ بھی, پجامہ کے ساتھ بھی, اور اس میں جو کرتا شلوار ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ ڈریس شوز جو چل سکتے ہیں. یہ پینٹ کوٹ کے ساتھ جو بہت جو ہے وہ گریسفل جو ہے وہ شوز لگتے ہیں. اس میں مختلف کلرز بھی ہیں, اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیٹسٹ جو ہے وہ ابھی ہیں, جو ابھی ان پروسیسلی جو ہے وہ آپ اس کو یوز کیجئے. جاگرز بھی ہیں اور شوز بھی ہیں, اور مختلف کلرز اور ورائٹی بھی ہے جینٹس کے حوالے سے. تو یہ مرد حضرات جو ہیں وہ جوتوں کے نت نئے انداز جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ہمیشہ سے جو ہے وہ رہتے ہیں. اب تو لڑکیوں سے زیادہ جو ہے نا وہ جوتوں کی اور پرس کی اور کپڑوں کی کلیکشن میں جو ہے نا مرد حضرات بھی بہت زیادہ, ینگسٹرز جو لڑکے ہیں ویسے ہیں, جینٹس ہیں, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ لیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پہننا ہے, اس کے ساتھ یہ ڈریسنگ ہونی چاہیے, شوز یہ ہونے چاہیے, ٹائی یہ ہونی چاہیے, جو ٹائی نہیں پہنتے ہیں ان کی ٹی شرٹس کیسی ہونی چاہیے. تو اور پھر ٹی شرٹ کے ساتھ جو ہے وہ جاگرز میچ ہوتے ہیں. جینز تو ظاہر ہے ویئر کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ جینز والے جاگرز بھی آ گئے ہیں. یہ اگر آپ بلیک میں دیکھیں تو یہ جینز بلیک جو ہے وہ جاگرز جو ہے وہ موجود ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لڑکوں کو جو ہے وہ جاگر زیادہ پسند ہوتے ہیں. تھوڑے سے آپ بڑی عمر کے حضرات جو ہے وہ دیکھ لیں تو وہ اس طرح کے شوز بھی ویئر کر لیتے ہیں, لڑکے بھی ویئر کر لیتے ہیں. اب ہر طرح کی ایج کے لوگ جو ہے نا وہ جوان بنے ہوئے ہیں, ان کو ٹینشن کوئی نہیں ہے. تو یہ مرد حضرات کے لیے جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آج کی ہماری جو ہے وہ کلیکشن کیا ہے شوز کے حوالے سے, اور آپ یہ شوز اور یہ کلرز جو ہیں وہ ویئر کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہوپسو کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا. مجھے ضرور جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ کمنٹ کیجئے گا. اس کے علاوہ جناب ابھی ہم آ جاتے ہیں آج کی ریسیپی کے حوالے سے کہ آج کی ریسیپی جو ہے وہ ہمارے پاس کون سی ہے. تو ریسیپی ہے جناب مٹن ران روسٹ. مٹن ران روسٹ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ مٹن ران روسٹ جو ہے اس میں مٹن ران روسٹ میں آپ نے لینا کیا ہے. 1 عدد انڈا, 1 عدد کچا پپیتا پیسٹ, 1 کپ دہی, آدھا کپ گرم مسالہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, زیرہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, سفید مرچ آپ نے لینی ہے 1 چائے کا چمچ, کالی مرچ 1 کھانے کا چمچ آپ نے لینا ہے. اس میں بیسن 2 کھانے کے چمچ, لہسن ادرک کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچ لینا ہے جناب. اس میں آپ نے لال مرچ کا پاؤڈر لینا ہے 3 کھانے کے چمچ. آپ نے اس میں سرکہ اور 6 کھانے کے چمچ آئل.
3 से 4 खाने के चम्मच इसमें हरा धनिया जाएगा और जर्दे का रंग और 1 चुटकी नमक हस्बे जायका इसमें जो है वो आपने शामिल कर लेना है। अब इसकी तरकीब की तरफ आ जाते हैं कि इससे हमने बनाना किस तरह से है। तो जनाब इसे हमने बनाना इस तरह से है कि गोश्त पर हमने तेज छुरी की मदद से जो है वो कट्स लगाने हैं और अब इसे सिरके और नमक के साथ जो है वो मैरिनेट कर लेना है और इसमें 15 मिनट के लिए इसको जो है वो रख देना है। एक प्याले में आपने ऑयल, बेसन, सफेद मिर्च, अंडा, काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, पपीता पेस्ट और इसके अलावा जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर जो है वो इसको मिक्स कर लेना है। और अब गोश्त को जो है वो आपने बटर कोट कर देना है और 2 से 3 घंटे के लिए इसको जो है वो छोड़ देना है। अब इसे जो है वो स्टीमर में रखकर 25 से 30 मिनट के लिए स्टीम करना है आपने और फिर इसे गर्म ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 50 से 30 मिनट तक जो है वो इसको पकाना है। और इसके बाद जब ये पक जाएगा तो जब इसकी रंगत तब्दील हो जाए तो डिश में निकाल कर हरे धनिया से गार्निश करके इसको सर्व करें। इसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लेमन, ये इस तरह की जो है वो इसकी जो है शक्ल निकल आएगी। तो आज की जो डिश है वो मटन रान रोस्ट है, जो कि हर बंदा इतनी आसान से जो है वो नहीं कर सकता और जो है वो ये तमाम चीजें जो है वो आपने घर में जो है वो जरूर बनानी है। इसके अलावा आपको पता है कि आज का जो दिन है खास तौर पे वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी के हवाले से जो है वो देखा जा रहा है और ख्वानदगी के आलमी दिन यानी 8 सितंबर के मौके पे जो है वो 2016 में बहुत ज्यादा जो है वो चीजें जो है वो सामने आई। इसमें तालीम, तरबियत, मुल्क के लिए तरक्की की हवाले से क्या होना चाहिए, इस हवाले से बात हुई। इसमें इख्तलाफ मुमकिन हो सकता है लेकिन बहरहाल इसका ताल्लुक जो है शरह ख्वानदगी से है और इससे भी है कि तालीम किस जुबान में दी जा रही है, निसाब क्या है, तरीका इम्तिहान यानी सिस्टम या निजाम तालीम कैसा है, इससे भी ताल्लुक होना चाहिए। सबसे बढ़कर इसमें हुकूमत और अवाम की तरजीहात में तालीम की कितनी अहमियत है, इस हवाले से भी जो है वो गौर होना चाहिए। हर साल 8 सितंबर को दुनिया के डे लिटरेसी वर्ल्ड ख्वानदगी का आलमी दिन तकरीबन तमाम ममालिक में मनाया जाता है और इसको मनाने का ऐलान यूनेस्को ने नवंबर 1965 में किया था। फिर ये दिन पहली मरतबा जो है 1966 में मनाया गया और मकसद यही था कि ख्वानदगी की अहमियत और इसके फवाइद और इकदामात का जो है वो जायजा लिया जाए और इसमें शामिल बुनियादी हकूक का कानून हर बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए और उसको हक खुद इरादियत देने के लिए जो है वो हासिल किया जाए। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है बल्कि